پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ کل صبح کے ٹائم پہ 11:30 بجے سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم میں آگ لگی ہے، اور آگ لگنے سے جو سندھ اسمبلی کا ریکارڈ تھا کوئی 10 15 20 سال کا، وہ مجھے معلوم چلا ہے کہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ سارا جل گیا ہے۔ اب وہ ریکارڈ جلایا گیا ہے، اس کے اوپر ہم تحقیقات چاہتے ہیں، اور جو تحقیقات کریں گے ادارے، ان اداروں سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر وہ ریکارڈ بھی جلا دیا گیا ہے جو نئی سندھ اسمبلی کا تھا؟ وہ سامنے ایک عالی شان محل بن رہا ہے ایم پی ایس کے لیے۔ جب اس کمرے کا ہم نے وزٹ کرا، میرے ساتھ ہمارے ایم پی ایس ساتھ موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ ساری فائلوں کو ایک جگہ پھینکا گیا ہوا ہے کونے کے اندر، اور وہ جمع ہوئی ہوئی ہیں وہ ساری جل کے راکھ ہوئی ہوئی ہیں۔ عموماً ریکارڈ روم کے اندر تو طریقے سے فائل لگائی جاتی ہے، ان کے سارے ریکس ہوتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ ریکس لگے ہوئے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر ساری فائلیں جمع تھیں، جیسے کہ سارے مائک پڑے ہوئے اور ساری جلی ہوئی تھی۔ سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرم شیر زمان نے کہا کہ سندھ حکومت کے مشیر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے اراکین اسمبلی تک دوہری شہریت رکھتے تھے۔ ہمارے تو مشیر فورن نیشنلز ہیں، آپ کے دور میں تو آپ کی ایم این اے جو تھے وہ فورن نیشنلز تھے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ ان سے کوئی کورٹ نے یا کسی الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ آپ کے جو وزیر ہیں ان کے اثاثے بتائے جائیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنی خواہش تھی کہ ان کے جو وزیر ہیں وہ ہمارے وزیر بتائیں کہ ان کی کون سی نیشنلٹیز ہیں، ان کی کتنی جائیداد ہیں۔ بحریہ کے اندر زمینوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، میں اس کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ بتا دیا جائے جو لاکھوں کی تعداد میں پرانے لوگ ہیں جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے پلاٹوں کا، ان کو تو آج تک پلاٹ دے نہیں گئے ہیں۔ آج ایک نئی زمین جو ہے اس کی ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ایک سیاسی جماعت نے بڑا اچھا کھیل کھیلا کراچی کے اندر، اللہ جانے کہ انہوں نے کیا اس سے فوائد اٹھائیں، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ بینگ پی ٹی آئی کراچی پریزیڈنٹ، میں سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے رابطہ کروں گا اور اس کیس کو آگے لے کے جاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی تحقیقات اپنے وزراء اور مشیروں سے شروع کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے بیرون ملک کتنی جائیدادیں ہیں۔ جو وزیر آپ کے سن کوٹا پہ آئے ہیں، سب سے پہلے ان سے شروعات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کتنی جائیداد ہیں۔ سنا ہے دبئی میں بھی جائیداد ہیں ان کی، صبح امریکہ میں بھی ان کی جائیداد ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے باقی مشیر تھے وہ بھی بتائیں کہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں ان کی کتنی جائیداد ہیں، کہاں کہاں کی نیشنلٹیز ہیں۔ اگر آپ میں دم ہے تو بسم اللہ کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں بلاول زرداری کو۔ مراد علی شاہ صاحب، مجھے آپ کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، اپنے مشیروں کو اور اپنے منسٹروں کو تبدیل کر لیں، نہیں تو مجھے آپ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ الیکٹرک کو اربوں روپے کے ایریئرز کا ویور دے دیا، معاف کر دیا کہ اربوں روپے کے الیکٹرک کو معاف ہیں زرداری صاحب کی طرف سے۔ ایسا ہے کہ زرداری صاحب کا اپنا مال تھا، بانٹ دیا۔ اس کیس کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اس کے کچھ ڈاکیومنٹس ہمیں میڈیا سے ملے ہیں، باقی کمپلیٹ ڈاکیومنٹس ہم بالکل اس کو نکالیں گے۔ صدر پاکستان صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ ڈاکیومنٹس ہمیں ملیں اور اس میں بھی ان کو ایکسپوز کریں گے کہ عوام کا اربوں روپے کیوں معاف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد غلام قادر تھیبو نے ایس ایس پی حیدرآباد کو ایک خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کے 29 تھانوں کے ایس ایچ اوز منشیات بیچنے اور دیگر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ اے آئی جی حیدرآباد تھیبو صاحب، آج سنا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ایس ایس پی حیدرآباد کو، اور اس لیٹر میں یہ بتایا ہے کہ حیدرآباد کے اندر جو 29 تھانے ہیں ان کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ چرس بیچتے ہیں، وہ حیدرآباد میں ہیروئن بیچنے کے اندر ملوث ہیں، وہ حیدرآباد کے 29 تھانوں میں 2 نمبر دھندے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور رپورٹ بنی تھی، میں اپنے صحافی دوستوں کو بتاؤں، یاد دلاؤں، جو ایک ایس ایس پی نے بنائی تھی پیپلز پارٹی کے 2 موجودہ منسٹرز کے بارے میں۔ آج تک اس کے اوپر بلاول زرداری کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بتائیں کہ وہ جو ان کے 2 منسٹرز تھے جن کے اوپر ایس ایس پی نے رپورٹ بنائی کہ وہ ڈرگز کے اندر انوالوڈ ہیں، وہ اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے ڈرگ پیڈلرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غنڈوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔
بلاول زرداری کے اندر یہ بھی ہمت نہیں تھی، یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے منسٹروں کو بلا کے پوچھے کہ میرے منسٹرز یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ کیا اس ایس ایس پی کو اس صوبے سے ہی ہٹا دیا۔